دنیا میں 8 بلین سے زیادہ لوگ بستے ہیں۔ ہم سب صبح اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، بل پے کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ انٹرنیٹ پر پچھلے کچھ دنوں سے ایک تصویر بہت گردش کر رہی ہے۔ اسے پیرامڈ آف کنٹرول یا طاقت کی درجہ بندی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا کنٹروورشل تھیوری ہے جو بتاتی ہے کہ اس دنیا کا پورا سسٹم ایک میٹرک ہے اور اس میٹرک میں آپ کی حیثیت سب سے نیچے ہے۔ آج ہم اس پیرامڈ کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور لیول بائی لیول سمجھیں گے کہ اصل میں اس دنیا کی ڈوریں کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ دل تھام لیجئے، کیونکہ اس پیرامڈ کے سب سے اوپر جو ہے وہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ اس پیرامڈ کے سب سے باٹم یعنی نیچے پر آتے ہیں ہم، یعنی دی پبلک، عام جنتا۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ٹی وی اسکرین کے آگے بالکل سن یعنی ہپنوٹائز کھڑے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف کنزیوم کرنا بنا دیا گیا ہے، نئی گاڑی، نیا فون اور اینڈ لیس اسکرولنگ۔ لیکن ہمیں اس نیند میں سلا کر کون رکھتا ہے؟ اس کے ٹھیک اوپر آتے ہیں ایکٹرز، سنگرز، سپورٹ سٹارز اور میڈیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، لیکن اس تھیوری کے مطابق ان کا اصل مقصد آپ کو صرف ڈسٹریکٹ رکھنا ہے۔ جب دنیا میں کوئی بڑا فیصلہ یا کوئی قانون پاس ہو رہا ہوتا ہے، تب میڈیا اور یہ سٹارز اچانک کوئی نیا کنٹروورسی یا ٹرینڈ شروع کر دیتے ہیں تاکہ عام جنتا کا دھیان اصل مدعے سے ہٹ جائے۔ یہ صرف اٹینشن گریبرز ہیں۔ اب آتے ہیں اس لیول پر جنہیں ہم سب سے طاقتور سمجھتے ہیں، ورلڈ لیڈرز، دنیا کے پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز اور بڑے بڑے پولیٹیشنز۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ ملک چلاتے ہیں، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان لیڈرز کے ہاتھوں میں ان میڈیا اور ایکٹرز کی ڈوریں ہیں، جبکہ ان لیڈرز کی اپنی ڈوریں اپنے سے اوپر کنٹرول ہو رہی ہیں۔ یہ لیڈرز صرف فیسز ہیں، ان کا کام قانون یعنی لاز کو اس طرح بنانا ہے کہ اوپر بیٹھے ان کے بوسز کو فائدہ پہنچے۔ الیکشنز میں چاہے کوئی بھی جیتے، پالیسیز ہمیشہ وہی بنتی ہیں جو سسٹم چاہتا ہے۔ ورلڈ لیڈرز کو کون آرڈر دیتا ہے؟ یہ انٹری ہوتی ہے دنیا کے سب سے پرانے اور طاقتور انسٹیٹیوشنز اور سیکرٹ سوسائٹیز کی۔ اس تصویر میں آپ کو ویٹیکن، زائونسٹس اور فریمسونز نظر آئیں گے۔ یہ وہ گروپس ہیں جو صدیوں سے دنیا کی آئیڈیالوجی، ریلیجن اور گلوبل پولیٹکس کو شیپ کر رہے ہیں۔ ان کلوز ڈور سوسائٹیز میں عام انسان کی انٹری ناممکن ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگلا ورلڈ لیڈر کون بنے گا اور دنیا کا اگلا گلوبل ایجنڈا کیا ہوگا۔ ان کے پاس پاور تو ہے، لیکن یہ اس پاور کو چلانے کے لیے کسی اور پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور وہ ہے پیسہ۔ اس سب سے طاقتور اور فزیکل فورس ہے دی رائل فیملی، روتھ چائلڈ اور راک فیلرز۔ یہ دنیا کی وہ ایلیٹ فیملیز اور بلڈ لائنز ہیں جن کے پاس دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت ہے۔ سینٹرل بینکس، ورلڈ بینک اور فیڈرل ریزرو جیسے ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں۔ جب آپ کسی دیش کا پیسہ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ اس دیش کو کنٹرول کرتے ہیں۔ راک فیلرز نے دنیا کے ایجوکیشن سسٹم اور میڈیکل سسٹم کو بنایا، جبکہ روتھ چائلڈ نے بینکنگ سسٹم کو۔ ان فیملیز کا پبلک میں کوئی زیادہ ذکر نہیں ہوتا، لیکن دنیا کی ہر بڑی میگا کارپوریشن کے پیچھے انہی کا پیسہ لگا ہوتا ہے۔ ان کے آگے دنیا کے پریزیڈنٹس بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اب اس پیرامڈ کے سب سے آخری اور خوفناک حصہ، ان سب ایلیٹ فیملیز اور سوسائٹیز کی ڈوریں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اس تصویر کے مطابق سب سے ٹاپ پر ہے بال۔ بال اینشنٹ ہسٹری میں ایک ڈارک دیوتا اور ایسی ہڈن فورس کا نام ہے جسے پرانی تہذیبوں میں پاور اور ویلتھ کے لیے پوجا جاتا تھا۔ اس تھیوری کا ماننا ہے کہ یہ ایلیٹ فیملیز صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی، بلکہ یہ ایک ڈارک اسپرچل فورس کے انڈر کام کرتی ہیں۔ یہ الٹیمیٹ ایول فورس شیڈوز میں رہ کر پوری انسانی سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے، جس کے مطابق انسانیت کو ہمیشہ اندھیرے اور غلامی میں رکھنا ہے۔